السلام علیکم. گڈ مارننگ تو نہیں، دوپہر ہونے والی ہے اور 2 دن سے صحیح نیند نہیں کی ہے. 2 دن سے تھوڑا سا ڈپریشن اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چینل تو میرا ڈیمونیٹائز ہو گیا ہے، باقی چینل موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، سب چیزیں ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی ہے یا سسٹم کا فالٹ ہے، تو اس وجہ سے نا ابھی دل نہیں کہہ رہا ہے میرا بلاگنگ پہ. بالکل من جو ہے نا ٹوٹ چکا ہے. اور باقی یہ کہ زندگی میں تو لوگوں کے پیارے چلے جاتے ہیں. یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہو، کل ایک اور چینل کھڑا کریں گے تو اس پہ بھی یہی ہوگا. لیکن آپ کا جو پیار ہے نا کہ ایک دن کے اندر 10,000 سے اوپر آپ دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے اس چینل کو. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، میں کہہ سکوں کہ ہاں بھائی، مطلب آپ کا شکریہ میں کیسے ادا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج جو ہے نا جینین ریزن بھی بتاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بتاتا ہوں کہ شاید یہ چینل میرا مونیٹائز ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو. کیونکہ بہت ریسرچ کی ہے، اس کے بعد جو پتہ چلا ہے آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر ریگولر ولاگز جو ہے نا میں کوشش کر کے 1-2 دن کے بعد ڈالنا شروع کروں گا، تاکہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آئے اور مجھے بھی تب تک جو ہے نا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے حقیقتوں کا. سب سے پہلے کہ میں نے جو غلطی کی وہ یہ غلطی کی کہ میں اپنا ایڈسنس جو میرا تھا اپرووڈ ایڈسنس تھا پرسنل، وہ میں بزنس پہ کرنا چاہ رہا تھا. اور بزنس پہ کرنے کے بعد ہر چیز ڈن ہو گئی، اپروول آ گئے، سب چیزیں ہو گئیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن رات کو دوسرے دن ہی، مطلب ایک دن اپروول ہو گیا اور اس کے بعد ایرر آ رہا تھا ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کا، وہ بھی ہو گیا، مطلب آن لائن ویریفیکیشن بھی ہو گئی. تو میں بار بار اس ایرر کو یوٹیوب اسٹوڈیو میں چیک کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اچھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ جو 3 لاکھ والا مین چینل ہے نا، یہ میں اس ایڈسنس پر لے جاؤں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ کوئی 2 ایڈسن بنا سکو. اب ایڈسنس بنانے کے لیے میرے پاس فیملی ممبر کے پاس جو ریکوائرمنٹ تھی ڈاکیومنٹس کی، وہ نہیں تھی. تو اس لیے میں نے کہا میں اب کسی اور کے نام پہ کیا بناؤں. اب وہ پھر بناؤں گا، پھر اس کی ساری ڈیٹیلز دینی پڑیں گی. تو میں نے پھر جو ہے نا اس کو کہا کہ کمپنی پہ ہی ہو، تینوں چینل کمپنی پہ ہوں. تو چلو، اسی میں مجھے نقصان کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ہوگا، کیونکہ 4 سال میں جو بھی ابھی 4 سال ہونے والے ہیں، اس میں کبھی بھی میرے ایک بھی ویڈیو پہ کوئی اسٹرائک نہیں ہے، ایک پہ بھی کاپی رائٹ نہیں آیا، کبھی کوئی سیریس وائلیشن نہیں ہے. مطلب باقی چھوٹی موٹی شاید ہوں پرانی ویڈیوز پہ کسی زمانے کی، لیکن وہ بھی کوئی سیریس وائلیشن نہیں. تو اس لیے بس مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ جیسے ہی ایڈسنس اپروو ہو گیا، مونیٹائزیشن آن ہو گئی، تو اس بیچ میں انسان کو ہوتا ہے نا کہ یار شاپنگ والے کارٹ کو آن کر دو. اب شاپنگ والا اسٹور جو آن کر دیا، تو اس کی لنک جو ہے نا یوٹیوب اسٹوڈیو میں نے ڈال دی، اور وہاں سے انویلڈ ایکٹیویٹی ان کو محسوس ہوئی. حالانکہ وہ سارے میرے جینین لوگ ہیں، فالورز ہیں اور سبسکرائبر ہیں، جو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، یا آپ کے چینل کو کیا کہتے ہیں کہ سبسکرائب کیا ہوا ہے. وہی چیز پھر جو ہے نا فیس بک پہ بھی رکھی گئی. تو وہ 3-4 ہزار لوگوں نے اس کو کلک کیا یا کیا. تو کچھ لوگ تو ویسے ہی پہلے پڑے ہوئے تھے، لیکن خاص طور پر یہ معاملہ جو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ ہوا، جو کسی صورت میں بھی انویلڈ نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی سبسکرائبر کسی چیز پہ جا کے کلک کرتا ہے تو اس کو آپ روک تو نہیں سکتے ہو. اسٹور ہے، اس پہ آئٹمس پڑے ہوئے ہیں، کچھ آئٹمس شاید ڈیلیٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح سے یہ انویلڈ ایکٹیویٹی میں شامل ہوگا. اور اس کے بعد رات کو 12 بجے ہی میسیج ای میل آ گیا کہ آپ کا ایڈسنس کلوز کر دیا ہے. ایڈسنس کلوز کا مطلب پتہ ہے مجھے نہیں تھا. میں نے کہا چلو 30 دن کے بعد کسی اور پہ کریں گے. لیکن یہ پرمننٹ کلوز ہو جاتا ہے جب اس طرح کا واقعہ ہو. تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ نئے یوٹیوبرز کو کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچیں. بیٹھ کے ہی بات کی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کے تو نہیں کر سکتے. اب یہ جو ایڈسنس کا معاملہ ہے نا، یہ کافی ابھی سیریس ہو چکا ہے. ابھی مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ انویلڈ ایکٹیویٹی کس کو کہتے ہیں. میں نے تو ایک بنایا ایڈسنس، اس میں کوئی ایرر آ رہا تھا، اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے سوچا شاید اس وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ یہ بار بار اوپن کر رہا ہے. یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. لیکن یوٹیوب آپ کو کبھی بھی اپنی سیکریٹ چیزیں نہیں بتاتا کہ کریٹر کو، تاکہ علم ہو اور وہ اس چیز سے اوائڈ کرے. اور میں بھی کچھ لوگ بائی پاس کرتے ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا.
اب اس میں یہ جو شاپنگ والا جو ابھی انہوں نے آپشن دیا ہے نا، یہ سب سے خطرناک ترین یہ معاملہ ہے. جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہیں، یا آپ اگر چاہے ملینز فالورز بھی رکھتے ہو، اور اگر آپ نے ایڈسنس چینج کیا ہے تو کسی صورت میں فوری طور پر شاپنگ والے آپشن کو نہ کھولیں. اس کو 4-5 مہینے کے بعد کھولنا چاہے تو کھولیں. فوری طور پر کبھی بھی اس لالچ میں نہ پڑیں گے میرا اسٹور ہے. بھائی یہ جو ایڈورٹائزر ہیں یہ آپ کی کمپلین کر لیتے ہیں، یا اس چیز کو آپ کے مخالف جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ اس پر جا کے بار بار کلک لگوا کے کسی سے 4000 کلک کسی بھی سسٹم کے ذریعے لگوانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا یہ پرابلم آئی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اسٹوڈیو میں بھی جا کے چیک کیا تو بہت بڑی اسپائک آئی ہوئی تھی. اب اس میں ایک غلطی یہ کہ جب آپ یوٹیوب کی اپنی لنک اپنے ہی اسی اسٹوڈیو میں رکھتے ہو تو یہ کہاں سے انویلڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور کون سے ایک آئی پی پہ ہوئی ہے، یا میرے گھر میں 4000 لوگ ہیں اور 4000 بار اس کو کلک کر رہے ہیں. میں تو اپنا پروڈکٹ اسی پہ بنایا اور وہ رکھا تھا. تو یہ مجھے سمجھ میں اب تھوڑی تھوڑی آئی ہے، لیکن اب اس کا کوئی راستہ نہیں. اپیل جو آپشن ہے وہ اتنا محدود آپشن ہے کہ آپ نے ایک بار ہی کرنی ہے، دوسری بار کا آپشن ہی نہیں ہے. اپیل کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ ایڈسنس بھائی آپ نے بند کیا ہے. ہم کریٹر ہے 4 سال سے اگر کام کر رہا ہے تو اس کا کیونکہ اے آئی سارا سسٹم کر رہا ہے. اور ہیلپ لائن تو ان کی بالکل فضول ہے. ہیلپ لائن پہ تو آپ صرف سر کے درد کا ہی پوچھ سکتے ہو، باقی کوئی بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہیں گے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا. بھائی نہیں دے سکتے تو پھر فائدہ کیا؟ تو یوٹیوب ایک پراپر انڈسٹری ہے، یہ بات میں ماننے کو. میں نے اتنا اچھا خاصا اس سے میرا کمایا بھی ہے، گزارا بھی ہوا، نام بھی ملا. لیکن اس کا مطلب پھر جو دوسرا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چینل اپنے نام پہ نہیں بنا سکتے، کوئی بھی چینل آپ فیوچر میں کریٹ نہیں کر سکتے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی ایک پالیسی ہے جس کے تحت اگر کسی اور کا گناہ ہے اور وہ آپ کے گلے آ جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اب جس چینل پہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اب اس کا بھی فیوچر مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مونیٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی میں نے اپنے نام پہ بنا لیا. اور اس کے ساتھ اس کا میں ظاہر ہے سارے جو پروسیجرز ہیں، جو کمیونٹی کی چیزیں وہ میں فالو کر رہا ہوں. تو اس چیز کی وجہ سے بہرحال یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے. میں کچھ دن ویٹ کروں گا، اس کچھ دنوں کے بعد ہی پھر میں کوئی ڈیسائیڈ کر پاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آئی ہوپ کہ یوٹیوب کی مینجمنٹ تو اب مجھے نہیں پتہ، لیکن کم سے کم ایک جو جلد بازی میں اپیل کی ہے شاید اس کو کنسیڈر کر دیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بار پھر تکلیف دوں گا، ابھی نہیں دوں گا لیکن ایک بار پھر تکلیف دوں گا. اور کچھ دنوں کے بعد پھر جب یہ سارے معاملہ سائڈ پہ ہو جائیں گے نا تو پھر پراپر میں کروں گا. اور ولاگ تو میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، کیونکہ ولاگنگ تو ہے. باقی تو دنیا میں یہاں امریکہ میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. میں بھی پہلے بھی میں نے کام کیا ہے تھوڑا بہت، ابھی بھی کر لیں گے. اور اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ یوٹیوب چلا گیا تو کچھ زندگی بند ہو جائے گی. ہاں تکلیف آئی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اتنی محنت کی ہے، 4 سال لگاتار اس پر کام کیا ہے اور کبھی بھی ایک غلط کام نہیں کیا، ایک سنگل آپ سبسکرائبر نہیں خریدا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے چینل پہ بہت گروتھ سلو رہی ہے مکس کانٹینٹ کی وجہ سے. تو میں خود اس چینل سے ہٹ کے دوسرا چینل پہ جانا چاہ رہا تھا، دوسرے چینل پہ، لیکن دل نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا نہیں، میں بس ابھی کیا ہے تو کیا ہے. مجھے پتا تھا کہ اگر میں نیا بھی بناؤں گا تھوڑا بہت تو اس کی شاید نئے چینل کی گروتھ جلدی ہو جائے یا کیا، تو یہ مائنڈ میں تھا میرے. لیکن اپنی خطا انسان کی، اور آخری وہم اور کیا کہتے ہیں کہ چھٹی حص نے بھی کر دیا. اب تو پورا ہو گیا ہے ختم. اور مایوسی یہ ہے کہ بس اب نیا چینل بنائیں گے، پتہ نہیں وہ مونیٹائز ہو نہ ہو، اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر یہ مونیٹائز ہو گیا تو الحمدللہ پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ آپ سے ڈیلی آئیں گے، ہنس مکھ باتیں کریں گے، نیا کانٹینٹ لے آئیں گے، نئی چیزیں کریں گے، اور کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا. لیکن اب کیا کروں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے پردیس میں جہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. پہلے بھی میں نے جابس کے لیے یہاں کوشش کی تھی، کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا سارے لوگوں کو. اور خاص طور پر یہاں جیلسی اتنی ہے کہ کسی کو خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. لیکن میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اتنے سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، اتنے سارے لوگوں نے پیار دیا، اتنے سارے لوگوں نے
سپورٹ کیے کہ مجھے میرے سوچ سے بھی زیادہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے لیے کام کرنا بند کر دوں. میں کروں گا کام، اور نئے انداز سے، نئے طریقے سے، نئی چیزوں سے. اب کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو تو ضرور ہیلپ کرے، بتائے. اور باقی آج بہت دھوپ ہے، باہر نہیں بیٹھا جا سکتا، قیامت جیسی گرمی ہے. دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا بھائی، یہ دیکھیں کتنی شدید گرمی ہے. ابھی ہم اسی چکر میں نے کہا کہ ابھی باہر ہی جا کے بات کروں. پورے گھر والے بھی ڈپریشن میں ہیں اور میں بھی پریشان ہوں. تو بس اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ابھی دوست کچھ کوشش کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں. جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے ہی مرجھائے ہوئے ہیں. باقی تو زندگی ہے یار، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کوئی زیرو سے ہی شروع کیا تھا اور زیرو سے دوبارہ کر لیں گے، لیکن وہ پالیسی تھوڑی سی بہتر ہو تو اور اچھا ہے نا. کم سے کم یہ تو بتائیں گے ہاں بھائی دوسرا بھی آپ کھول سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، نو پرابلم. اگر ایک پہ ہو گیا ہے اور ایک کی پوری ہسٹری چیک کریں، مطلب ایک پورا بیک گراؤنڈ اس کا کلین ہے، تو ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بس اب یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ اس کا کیا ہوگا. لیکن آپ کا بہت شکریہ، ریئلی میں نے سوچا آج تھینک یو کر دوں آپ کو. تھینک یو کے علاوہ اور میرا وزن بھی کم ہو گیا ہے. ابھی وزن میرا 86 تھا تو ابھی 84 ہو گیا ہے. دکھاتا ہوں، اب آپ یقین نہیں کریں گے. اب یہ ہاتھ میں پکڑوں گا شاید اس لیے بھی ہو جائے گا تھوڑا زیادہ، لیکن یہ اسی پریشانی کی وجہ سے تھوڑا سا، اور بہت جو ڈائٹ شروع کی ہے نا اس کی وجہ سے بھی. میں کیمرے کو یہاں سیٹ کروں پہلے، دیکھ لیں. ابھی پانی پیا ہے تو یہ ہوا ہے 83-95 ہو گیا. تو مطلب اتنا ماشاءاللہ فرق آ گیا ہے. تو یہ فرق آ گیا ہے. ابھی یہ والا تو پازیٹیو فرق ہے، لیکن باقی چیزوں کا مجھے پتہ نہیں. اور باقی میرا ابھی فی الحال باہر جا نہیں رہا. یہ سارا خرچہ، یہ ساری چیزیں ایسے ہی پڑ گئی ہیں مانند. اور جو سوچا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا. اب اللہ کے اوپر ہے، اللہ پاک کیا کرے گا کیا نہیں. آپ لوگ کتنا ساتھ دو گے آئی ڈونٹ نو. اور ہماری بھی ظاہر ہے ایج کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہے، تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. باقی تو دنیا آپ کو پتہ ہے، کسی کی مصیبت میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ غمگین ہوتے ہیں. لیکن مجھے جو آپ لوگوں کی سپورٹ ملی ہے، میں نے یہ نہیں سوچا تھا ریئلی. چلیں اللہ پاک رحم کرے. کوئی چیز کسی کو چاہیے میرے سے، مائک شائک یہاں اگر امریکہ میں ہے تو لے لے. کیونکہ میں شاید پھر آگے کروں نہ کروں، لیکن ولاگ تو کروں گا. صرف ایک چینل تو ضرور چلاؤں گا ولاگ والا، وہ اگر ہو گیا موقع ملا تو. ایک دوست ہیں ان سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن دل بڑا کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ رحم کرے گا. تھینک یو سو مچ، اور ملیں گے کل انشاءاللہ. اگر کچھ ہوا تو اپڈیٹ بتاؤں گا. باقی یہ اپڈیٹ ہے ابھی سے ابھی، جتنے بھی آپ نئے یوٹیوبر ہو جن کے پاس بھی شاپنگ کا آپشن ہے، بند کر دے بھائی اس کو، کوئی فائدہ نہیں.